میں ہوں ڈاکٹر اشرف جاوید ملک اور آپ سن رہے ہیں 5 منٹس ود می۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے۔ ابھی کوپ 28 کانفرنس ہوئی تھی دبئی میں، اور اس کانفرنس کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق کچھ بڑے ممالک نے جو وہاں معاہدے ہوئے ان کو پڑھنے کے بعد، کانفرنسز میں شمولیت کے بعد سائن کرنے سے انکار کیا۔ صورتحال کیا تھی، آئیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پہلے تو جائزہ لیتے ہیں کہ فضائی جو آلودگی ہے یا ماحولیاتی آلودگی ہے، زمینی آلودگی ہے، یہ ہے کیا اور کس صورتحال سے دنیا گزر رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان میں فضائی آلودگی بہت زیادہ ہوئی ہے، بڑھی ہے، کیونکہ کم درجے کے ڈیزل کے دھوئیں موسمی فصلوں کو جلانے، دھوئیں اور سردیوں کا سرد درجہ حرارت یہ سموگ کی صورتحال اختیار کر جاتا ہے اور یہ ٹھہرے ہوئے بادلوں میں جا شامل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے بڑے شہر بالخصوص لاہور، کراچی، پشاور، اسلام آباد اور ملتان بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ لاہور جو ہے زہریلے سموگ کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ سردیوں کے موسم میں 11 ملین سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کے پھیپھڑے جو ہے ان کا سائز کم ہو جاتا ہے فوگ سموگ کی وجہ سے، اور زیادہ تر جو ہے نا دمہ کے یا کینسر کے امراض کے پھیلنے کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ آلودگی کی جو سطح ہے کینسر پیدا کرنے کے لیے PM2.5 والے مائکرو پارٹیکلز جو پھیپھڑوں کے ذریعے خون کے دھارے میں داخل ہوتے ہیں کو ہفتے کے روز لاہور میں یہ ایک عالمی ادارہ صحت WHO نے 66 گنا اسے زیادہ قرار دیا، جو کہ خطرناک حد سمجھی جاتی ہے۔ یہ حالات ہیں جناب پاکستان میں۔ زہریلی ہوا میں سانس لینے سے صحت کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ طویل نمائش فالج، اس سے جناب دل کی بیماری، پھیپھڑوں کا کینسر اور سانس کی جو بیماریاں ہیں بالخصوص دمہ ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یکے بعد دیگرے آنے والی حکومتوں نے لاہور میں فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کوشش کی ہے، اور حالیہ جو اس کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس میں سموگ سے نمٹنے کے لیے ایک طویل المدتی حکمت عملی کے بارے میں بھی وزیر اعلیٰ نے ایک منصوبہ جو ہے وہ ترتیب دیا ہے۔ اچھا، مزید آپ کو یہ بتائیں ہم کہ امریکہ، برطانیہ اور اسی طرح سے جو ہے ایک اور بھی طاقتور ملک ہے جنہوں نے شرائط ماننے سے انکار کیا ہے، جو ابھی بین الاقوامی جو کانفرنس ہوئی ہے ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے۔ تو غریب ممالک نے وہاں پچھلی جو کوپ کانفرنس ہوئی تھی اپنے لیے جو ان کے لیے گرانٹس مقرر یا مختص کی گئی تھیں وہ ڈیمانڈ کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ نہیں دے سکتے، یا گول مول جواب جو ہے دیا جا رہا ہے، انہیں گرانٹس نہیں دی جا رہی ہیں، اور یہ جو سائن ہے یہ بھی انہوں نے نہیں کیے، اور سائن اس حوالے سے تھے کہ یہ مختلف جو آلودگی پیدا کرنے والے ذرائع ہیں ان کو کم کرنے کے حوالے سے یہ تھا، خاص طور پہ صنعتی ذرائع۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے جو ہے نقصان ہوگا جو جزیرہ نما ریاستیں ہیں، جزائر ہیں، وہاں موجود انسان اور زمین کو، دھرتی کو۔ اب آتے ہیں جی موجودہ آلودگی کی جو سطح ہے وہ برقرار رہی تو خیبر پختونخوا میں آپ کو بتائیں کہ اوسطاً 3.7 سے 4.6 سال تک متوقع جو زندگی ہے اس میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی تقریباً 5 سال، 3 سے 5 سال تک لوگوں کی اوسط عمر کم ہو جائے گی، یہ خطرہ ہے۔ مزید برآں AQLI رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 1998 اور 2021 کے درمیان پاکستان میں اوسط سالانہ جو آلودگی کے ذرات ہیں ان میں 49.9% کا اضافہ ہوا ہے، یعنی یہ ذرات آپ کے پھیپھڑوں اور گلے کے لیے انتہائی آلودہ اور خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔
جس کی وجہ سے متوقع آپ کی جو عمر ہے اس میں 1.5% کمی ہوتی ہے، یعنی تقریباً 1.25 سال کی کمی واقع ہو جاتی ہے ہر شخص کی عمر میں اوسطاً۔ اچھا جی، رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر پاکستان WHO کے رہنما اصولوں پر عمل کرتا ہے تو کراچی کے باشندوں کی متوقع عمر میں ممکنہ طور پر 3 سال کا اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ لاہور میں رہنے والوں کی جو متوقع عمر ہے اس میں 8 سال، اور اسلام آباد کے جو رہائشی ہیں ان کی متوقع عمر میں تقریباً 5 سال کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ جناب صورتحال تھی جس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ماحولیاتی آلودگی اور یہ جو کنجسٹڈ ایک نظام ہے، دھواں ہے، کاربن ہے، تو اس سے کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔